تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلا ہے۔ کیا تم نے کبھی تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے۔ جب تمہیں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے گی تب تمہیں وہ سب کچھ بھی نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے، چلو پھر اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے، اور اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ابھی ہونا باقی ہے، ورنہ اللہ تمہاری یہ آزمائش کر کے تمہارا یہ دل کب کا موڑ چکا ہوتا۔ اللہ دے گا تجھے بھی، اداس نہ ہو، تمہاری پکار سن رہا ہے، بے خبر نہیں وہ۔ اسباب ساتھ نہیں مگر یوں لگ رہا ہے کہ اللہ پاک کوئی بڑا معجزہ ضرور کریں گے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ اللہ کو پسند ہے کہ پریشانی میں اس پر یقین کیا جائے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہو۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں جلد اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اپنے سارے غم بھول جاؤ گے اور سجدہ شکر ادا کرو گے۔ جو رب دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، یقین کرو وہ تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر سے جوڑ کر تمہاری ساری خواہشات کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میں جب بھی سورۃ یوسف سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا مل سکتا ہے، ہر دعا پوری ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ وقت تہجد، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسوں۔ مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ معجزوں کا وقت بتا کر نہیں آتا، اور ہو سکتا ہے وہ وقت آنے ہی والا ہو۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ میرے حق میں بھی دعا کر دینا، سنا ہے یہ دن قبولیت کے ہوتے ہیں۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا ہے۔ اور جب دعائیں نہیں بدلتی تو یقین جانو تب مقدر بدلتے ہیں، بس اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہتوں کو تم تک پہنچا دیں گے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔
اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے ضمیر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم اس رب سے مانگتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہو جو تمہیں خالی ہاتھ لوٹانے میں حیا محسوس کرتا ہے؟ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس نے امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کی بے بسی سے واقف نہیں ہے؟ وہ سب جانتا ہے۔ یہ اذیت برے دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ خوشخبری کی نوید تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ہی سنائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہو سکتا ہے اس دعا کے وسیلے اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہ رہا ہو۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار کا اثر صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلا ہے۔ کیا تم نے کبھی تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے۔ جب تمہیں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے گی، تب تمہیں وہ سب کچھ نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔